انسان کی دنیاوی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کی دکھلاوے کی، مجبوری کی، لالچ کی زندگی، ایک حصہ وہ ہوتا ہے۔ جو لالچ کی زندگی ہے انسان کی یا دنیا کمانے کی، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے فلمی زندگی، ڈرامائی زندگی۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اداکار جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبت حقیقی محبت نہیں ہوتی، اور سکرین پہ دیکھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی محبت ہے ان کو۔ وہاں جس کو ماں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ماں حقیقی نہیں ہے۔ جو بول بولے جا رہے ہیں ان الفاظ کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب وہاں ایک آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں ایک عورت جس نے حجاب لیا ہوا ہے یا پردہ کیا ہوا ہے، وہ ان کا مقصد صرف دنیاوی معاملات کو چلانا ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہرس اور لالچ اور دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے۔ حقیقی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس نے بندہ نمازی ہے یا نہیں، حقیقی زندگی میں کوئی سکاف لیتا ہے یا نہیں، حقیقی زندگی میں کبھی اس نے حجاب لیا یا نہیں، حقیقی زندگی اور ہوتی ہے، اور یہ دنیاوی لالچی زندگی یہ کچھ اور ہوتی ہے، دکھلاوے کی زندگی۔ آپ کبھی سنیار کے پاس گئے ہوں گے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈن کلر کے دو سیٹ پڑے ہیں، ایک آرٹیفیشل ہے، ایک ریجنل ہے، ایک سونا ہے، ایک آرٹیفیشل ہے۔ دیکھنے میں دونوں ہی سونے کے لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سونے کی قیمت اور اس کی قیمت میں بڑا فرق ہے۔ آرٹیفیشل سیٹ کبھی بھی سونے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مسلمان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو سمجھا، اور اس نے ایسے ایمان لایا جیسے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے، عبداللہ بن ابی جیسے اور ان کے ساتھی۔ اب وہ بھی مسلمان بنے، لیکن وہ حقیقی مسلمان نہیں تھے، وہ تھے فلمی مسلمان۔ ان کی وہ زندگی کچھ اور تھی۔ حقیقی مسلمان اور ہوتا ہے، اور یہ منافقانہ جو رویہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا اسلام لانا کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر اسلام لانا ایسا ہی ہوتا کہ جھوٹ بھی بولا جائے اور کلمہ بھی پڑھ لیا جائے، جھوٹ بولنے والا بھی مسلمان، دو نمبری کرنے والا بھی مسلمان، اور ہیرا پھیری کرنے والا بندہ بھی مسلمان، اگر اتنا آسان ہوتا مکے کے سبھی لوگ کلمہ پڑھ جاتے، مدینے کے سبھی لوگ کلمہ پڑھ جاتے، اتنی تکلیفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہ اٹھانی پڑتی جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے غلاموں نے اٹھائی ہیں۔ اب وہ لوگ سمجھ چکے تھے اگر کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ پڑھنے کا مقصد مکمل اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اسی لیے ایک شخص آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ دل تو کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن اسے پتہ ہے کہ میں اسلام کا پیروکار کیسے بنوں گا، مجھے اسلام کی تمام چیزیں قبول کرنی پڑیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، تو کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو 3 پڑھ لیا کر،
لیکن کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر ایک شخص آیا جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں برائیاں بڑی ہیں، میں برائیاں نہیں چھوڑ سکتا، کیا میں کلمہ پڑھ سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے برائیاں تو چھوڑنی پڑیں گی۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری برائیاں اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک برائی مجھ سے چھڑوا لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو مجھ سے وعدہ کر آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولا کرے گا۔ اب پتہ چلا قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا حضور مسلمانوں کی بستی کی پہچان رکھنی ہو، کہیں ہم مسافر ہوں وہاں چلے جائیں، وہاں بستیاں ہوں زیادہ، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی بستی کون سی ہے؟ اگر یہی سوال ہم سے پوچھا جائے ہم تو کہیں گے جہاں بڑے بڑے گنبد نظر آئیں وہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں آپ کو مسجدیں نظر آئیں وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تو کہیں گے جس کے اگر لوگوں کے سروں پہ دستاریں باندھی ہوں تو وہ مسلمانوں کی بستی ہے، اگر عورتوں نے کوئی حجاب لیا ہو تو وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ لیکن نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ اور ہی جواب ارشاد فرمایا اگر تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں لوگ جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، جھوٹ نہ بولے اور آپ کی عزت کی حفاظت کرے اور آپ کی مہمان نوازی کریں، جہاں آپ کی جان کو راحت آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ آج ہم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ وہ اسلام قبول کیا ہے جس اسلامی ملک کے رہنے والے لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے لوگ کفار کے ملکوں میں جا کے رہ رہے ہیں۔ بھائی جو ایمان ہم لائے ہیں ایسا ایمان لانا تو بہت آسان ہے، یہ تو پھر سبھی بنو قریظہ والے سبھی مسلمان ہو جاتے اگر ان کو پتا چلتا کہ صرف کلمہ پڑھنا اور دیگ بنا کے تقسیم کر دینا یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ سال کے بعد ایک چھوٹی سی محفل کرواؤ اور سارے بخشے گئے، یہی اسلام ہے۔ اگر اتنا آسان ہی اسلام ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں ساری رات روتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران نہیں تھے تب آپ کا چہرہ مبارک سرخ اور سفید تھا اور آپ کا بڑا چہرہ مبارک تھا، کھلا اور کشادہ تھا، لیکن جیسے ہی حکمران بنے ذمہ داریاں اوپر آئیں اس وقت آپ کا رنگ بھی گندمی ہو گیا اور آپ نے جوتا بھی کبھی کبھی پہننا شروع کیا، اس لیے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں بڑھی۔ اے مسلمان ذرا ہوش کیجئے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کوئی ہم پہ ظلم کرے تو وہ ظالم ٹھہرے، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، کوئی ہم پہ ظلم کرے تو وہ ظالم۔ اگر ہم کسی پہ ظلم کریں پھر ہم مظلوم، پھر ہم مسلمان؟ کیا ہم دکانوں پہ کسی کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرتے؟ کیا ہم سودا بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ کیا ہم لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جعلی کاغذات نہیں بناتے؟ یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یہ اسلام قطعاً نہیں ہے۔ یہ کسی نے ہمیں کوئی لالچ دیا ہے دنیا کا، ایسا اسلام نہیں ہے جس کی شکل ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ اسلام سچا اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے نبی پاک بھی سچے تھے، ان کے ماننے والے بھی سچے ہیں۔